بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد اکرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیب کا۔ اس واقعہ سے دین تو تازہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن عمل کرنے کے نئے نئے طریقے ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ آرام سے دھیان پوروک سنیں یہ واقعہ۔ حضرت سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست اللہ والے تھے۔ ان کا صرف کام عبادت کرنا اور اپنے پیٹ کے لیے روزی روٹی کمانا۔ محنتی بھی بہت بڑے شوقین تھے محنت کے۔ ایک گاؤں میں محنت کرنے کے لیے جاتے تھے، محنت کرتے تھے اور اس سے اپنا کھانے پینے کا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ کچھ دن کے بعد اللہ کی طرف سے یہ تھوڑے بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑ گئے تو شریر بھی ان کا کمزور ہو گیا، کام کے لائق نہیں رہے، اور جب کام کے لائق نہیں رہے تو پیسے کی کمی آ گئی۔ جب پیسے کی کمی آئی تو کھانے کی بھی کمی آ گئی، پھاکے سے رہنے لگے۔ تو یہ بات سوچ رہے تھے کیوں میں جب بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو کیوں نہ میں رمضان رکھ لوں، تاکہ مجھے رمضان کا بھی ثواب ملے گا اور پھاکا بھی کٹ جائے گا۔ تو انہوں نے ایک دن پانی سے سحری کر کے اور رمضان رکھ لیا، اور شام کو پانی سے ہی افطار لیا۔ ایسے ہی کچھ دن چلتا رہا۔ اب رحمت اللہ بہت کمزور سے ہو گئے تھے، چکر بھی آنے لگے تھے، شریر بھی نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ تو اچانک یہی سوچ رہے تھے کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، تو دیکھا اچانک ایک ندی میں سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو ان کو کچھ امید لگی اور بیٹھ گئے اور سیب کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب سیب ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے سیب کو اٹھا لیا، اور سیب کو شام کو افطار کے وقت انہوں نے استعمال کر لیا، کھا لیا، افطار کر لیا۔ اب سیب تو جب کھا لیا، اب کھانے کے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے سیب کھا لیا، یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے، اور بنا پوچھے سیب کو میں نے کھا لیا۔ تو یہ پریشان ہونے لگے تو وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے سیب آ رہا تھا ادھر ہی سائڈ میں ندی کے سہارے چل دیے۔ جب چلتے چلتے تھوڑی بہت دور اور پہنچ گئے، اور پریشان ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے اللہ میں نے سیب کھا کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ میری کیسی معافی ہوگی۔ اور ندی کے کنارے چلتے ہی جا رہے تھے تو تھوڑی بہت دور اور چلے تو دیکھا ایک سیب کا باغ ہے، اور ندی کے کنارے پر کچھ پیڑ بھی کھڑے ہیں، اور کچھ پیڑوں کی شاخائیں جو ہیں ندی کی اور جھک رہی ہیں۔ تو انہوں نے بالکل سوچنے میں دیری نہ لگائی کہ ٹھیک انہی پیڑوں سے سیب گرا ہوگا، اور وہ میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چلو میں باغ والے کو دیکھتا ہوں، ان سے معافی مانگوں گا۔ جب وہ باغ والے کو ڈھونڈنے لگے تو تھوڑی بہت دور اور جا کر کے ایک پیڑ کے نیچے ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب بزرگ نے عبادت پوری کی تو رحمت اللہ علیہ نے ان بزرگ کو سلام کیا اور کہا حضرت مجھ پہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، میری غلطی کو معاف کر دو۔ حضرت نے فرمایا ارے آپ پر کیا غلطی ہو گئی اور مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس پر رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت آپ کا سیب ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا اور میں نے بنا پوچھے کھا لیا، مجھ پر بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اس پر بزرگ تھوڑے مسکرائے اور بولے ہاں تم پہ گناہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، اور میں ایسے غلطی معافی نہیں کروں گا آپ کی، ہاں غلطی کی تو سزا دوں گا آپ کو۔ تو رحمت اللہ علیہ بولے ٹھیک ہے مجھے سزا دے دیجیے لیکن میری غلطی کو معاف کر دیجیے۔ تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بزرگ بولے ٹھیک ہے میرے باغ کو رکھاؤ اور سیبوں کو توڑو اور بازار میں بیچو، لیکن دھیان رکھنا خبردار ایک سیب بھی کھانا نہیں۔ تو اس پر رحمت اللہ علیہ بولے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں رکھاؤں گا اور سیب بھی بیچوں گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے
अपना मामूल बना लिया। रोज बाग को रखाना, सेब तोड़कर बेचना और अल्लाह की इबादत करना। कुछ सालों बाद वो बुजुर्ग के पास आए, बोले अब मेरी माफ़ हो गई हो तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं अपने घर जाऊं। इस पर बुजुर्ग ने कहा नहीं, अभी माफ़ी नहीं है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। तो हजरत रहमतुल्लाह फिर लौट जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। इस पर बुजुर्ग जो है उन पर निगाह रखते थे, और जैसा जैसा बुजुर्ग ने तय करा था कि सेब नहीं खाना, सेबों को बेचना, बिल्कुल अपने उसूलों पर ऐसे ही चल रहे थे रहमतुल्लाह। तो बुजुर्ग जो है खुश होते थे उनकी आदत को देख करके, और बुजुर्ग समझ गए थे ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, पहली नज़र में ही समझ गए थे। कुछ दिन के बाद फिर रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्ग के पास आए, बोले कि अब मुझे माफ़ कर दिया हो तो अब जाने की इजाज़त दे दीजिए। इस पर बुजुर्ग बोले एक शर्त पर माफ़ी करूँगा आपके लिए, जब जाने दूंगा। तो इस पर रहमतुल्लाह बोले बोलिए, मुझे आपकी शर्त भी मंजूर है कि देखिए मेरी एक लड़की है, वो गूंगी है, बहरी है, अंधी है, और पैरों से लूली है, और सूरत से काली भी है। तो इस पर हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे हर शर्त तुम्हारी मंजूर है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए आप। कि ठीक है। और बुजुर्ग ने उनका निकाह अपनी बेटी के साथ कर दिया। जब वह अपनी बीवी के पास गए तो देखा एक चारपाई पर बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। तो उसे देख करके चौंक गए, बोले ये मेरी बीवी नहीं हो सकती, ये तो बहुत खूबसूरत है। और तुरंत लौट के उनके पास आए और बुजुर्ग से बोले हजरत वह मेरी बीवी नहीं है, आप जैसा बता रहे थे वैसी तो नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत है। इस पर बुजुर्ग मुस्कराए और बोले कि नहीं, वो आप ही की बीवी है, जैसे मैंने बताई है वैसी ही है। कि नहीं, जैसे आपने बताई है वैसी नहीं है। बुजुर्ग ने कहा कि देखिए मेरी बेटी काली है, काली इसलिए है क्योंकि वो कभी उजीते में नहीं आई, अंधेरे में अपने घर में रही है। और गूंगी इसलिए है कि वो कभी गैरों से बोली नहीं, और अंधी इसलिए कभी उसने गैरों को नहीं देखा, बैरी इसलिए है कभी उसने किसी की बात नहीं सुनी, और लूली बेटी मेरी इसलिए है क्योंकि वो कभी अपने घर से बाहर चल के नहीं गई। आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको एक इबादत गुजार बीवी मिली। हाँ, जाइए अपनी बीवी के पास, मेरी तरफ से आप माफ़ हो, खुश रहो इंशाअल्लाह ताला। इस वाक़या में अगर कोई गलती कोताही होती है तो पहले तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, और भाई सुनने वाले हो आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर देना इंशाअल्लाह।